Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Zafis Speaks. My name is Muhammad Nazifullah and I am here with a new and informative video today. So I would like to start my video with the great name of Almighty Allah. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर मैं ताबूत सकीना के बारे में जो उसकी हिस्ट्री है वो बताऊंगा और ताबूत सकीना असल में है क्या वो बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। अर्तुगरुल गाजी एक सीरियल है जिसके अंदर इस्लाम की हिस्ट्री, किस तरह पिछले ज़मानों में सज़ाएँ दी जाती थी, किस तरह जंगें लड़ी जाती थी, किस तरह के मुश्किल वक्त से गुज़रे लोग, क्या क्या उन्होंने हिजरतें की और किस तरह उन्होंने इस्लाम की पैरवी की और इस्लाम की पैरवी करते करते उन्होंने इस्लाम उस लेवल पे पहुंचाया कि आज इस्लाम जिंदा है और हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं। उसमें अर्तुगरुल गाजी जो है दिखाया गया है कि वो इंसाफ पसंद इंसान है, इस्लाम के लिए और इंसाफ कायम करने के लिए वो जंगें लड़ते हैं। जितने एक काफिर लोग इस्लाम के बारे में जो है वो गलत करते हैं या लोगों पे जुल्म करते हैं उनके खिलाफ वो जंग लड़ते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने वो ड्रामा देखा या वो सीरियल देखा है तो फिर तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ वो देखें क्योंकि उसमें एक इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक बताया गया और वो देखने से बहुत कुछ इंसान सीखता है। उसमें एक करैक्टर है इब्नुल अरबी, एक आलिम दीन और एक वली के तौर पे उन्हें ज़ाहिर किया गया है कि वहाँ पर अर्तुगरुल गाजी उनसे अपने जितने भी मसाइल होते हैं वो उनसे शेयर करते हैं और उनसे मशवरे लेते हैं, उसके वो हल बताते हैं। उन्हें तबीब हैं जो वहाँ पर जहर हो उसका इलाज वो करते और किसी भी तरह का अगर किसी को ज़ख़म है तो उसका इलाज करते, अगर कोई जो सिपाही है वो जंग से वो ज़ख्मी होकर है उसका इलाज करते। तो मतलब एक तबीब के तौर पर भी वो काम करते और एक अल्लाह के वली भी थे। इब्नुल अरबी ने एक संदूक था जो हलीमा सुल्तान जो अर्तुगरुल गाजी की जो बीवी थी उनको दिया कि ये आपने अर्तुगरुल गाजी को देना। अब इन्होंने इस सीरियल में ताबूत सकीना का थीम जो है वो रिलेट किया है, उसको जोड़ा है और बार बार इसमें हैकल सुलेमानी का जब जिक्र आता है तो ये एक प्रॉपर जो है वो इंसान को पता चलता है कि ये किस बारे में और किस चीज़ की तरफ इशारा कर। ताबूत सकीना असल में एक शमशाद की लकड़ी का एक संदूक है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो साथ उनके वो संदूक भी ज़मीन पर उतारा। अब जैसे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ती गई और दुनिया में आबादी ज़्यादा होती गई तो अल्लाह के जो नबी थे उनमें वो विरसे के तौर पर संदूक चलता गया और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो पहुँचा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका नाम ताबूत सकीना रखा। हज़रत जो याकूब अलैहिस्सलाम थे उनका जो लक़ब था वो था इसराइल और उनकी औलाद थी बनी इसराइल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो उन्होंने अपने ख़ानदान को वहाँ बुला लिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद फ़िरौन ने बनी इसराइल पर कब्ज़ा कर लिया और उन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता फरमाई और उन्हें फरमाया कि बनी इसराइल को फ़िरौन के जाल से निकालें और इन्हें वापस फ़लस्तीन ले जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको वापस फ़लस्तीन ले गए और बनी इसराइल इस हिजरत के दौरान इस कदर गुनाहों में जकड़ी गई और उन पर जो गुनाह थे और बुराइयां थी वो इस कदर गलबा पा गई थी कि वो इस्लाम से कोसों दूर चले गए। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर एक अजाब नाजिल किया जो कि एक जंग के तौर। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब वो ताबूत आया तो उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने एक हैकल तामीर करवाना स्टार्ट। बदकिस्मती से वो उनकी दौर में मुकम्मल ना हो सका और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो मुकम्मल हुआ और इसलिए उसको नाम दिया गया हैकल सुलेमानी। अब जब बनी इसराइल पर हमला हुआ वो बख्त नसर था बाबुल का बादशाह, उसने हमला किया तो उसने पूरे जो यरूशलेम वो सिटी है उस पर हमला किया और वो पूरे का पूरा तबाह कर दिया। यरूशलेम एक ऐसा सिटी है जिसमें इस वक्त 3 बड़े मज़ाहिब इकट्ठे रहते, मुसलमान, ईसाई और यहूदी। तीनों के लिए ये शहर जो ये बहुत मुकद्दस और इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों के लिए ये इसलिए मुकद्दस है क्योंकि इसमें मस्जिद अक्सा है और मस्जिद अक्सा मुसलमानों की जो किबला अव्वल है। यहूदियों के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहूदी कहते हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो हज़ारों साल पहले यहाँ पर रहते थे। जब हम तीसरी दफ़ा हैकल सुलेमानी तमीर करेंगे तो यहाँ से हमारा मसीहा दज्जाल जो है वो आएगा। ईसाई ये कहते हैं कि क्रिश्चियन ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस जगह पर उनकी पैदाइश हुई और इसी जगह पर उनको सूली पे लटका
لٹکایا گیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا تو اس نے پورے یروشلم پہ تباہی مچائی اور اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو صندوق تھا یا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے اس کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اب اس کے بعد فردر جب ترقی ہوئی اور جب وہاں پر آبادی دوبارہ آباد ہوئی، یہودیوں نے آ کر وہاں پر اپنا گھر بنائے اور وہاں پر اپنا بسیرا کیا، تو انہوں نے واپس ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا اور اس جو صندوق تھا اس کو واپس لے کے آئے۔ صندوق میں لوح قرآنی تھا، تورات جو آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا اصل نسخہ اس میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اس میں کرتا موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں موجود تھا۔ بنی اسرائیل کو جو من و سلوہ جنت سے کھانا بھیجا جاتا تھا اس کے جو برتن تھے وہ اس میں موجود تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت تھی کہ جب بھی ان کو کوئی بھی مصیبت ان پر آتی تو وہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کے دعا کرتے تو ان کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا۔ اب اس صندوق کی حفاظت کی گئی، اس کو دوبارہ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا اور وہ ایک عبادت گاہ بنی۔ جب برائی نے دوبارہ بنی اسرائیل پہ غلبہ پایا اور انہوں نے کئی جو نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو قتل کیا اور نعوذ باللہ ان کے خلاف سازشیں کی، اور اسی سازش کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سازش کی اور انہیں جو سولی پہ لٹکایا۔ اب اس وقت دوبارہ ایک حملہ ہوا جو روم کے بادشاہ تیتوس نے کی۔ اس حملے میں اس قدر تباہی ہوئی کہ ہیکل سلیمانی بھی مکمل تباہ ہو گیا، اور ٹوٹل جو شہر تھا یا یروشلم ٹوٹل جو سٹی تھا وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اور اس نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے جو ان کا تخت تھا اس کے اوپر ایک پتھر تھا جس کو ڈیوڈ سٹون کے نام سے اب جانا جاتا ہے۔ وہ ڈیوڈ سٹون جو تھا وہ روم کے بادشاہ نے جب حملہ کیا تھا تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ روم سے آگے اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور دین فردر انگلینڈ میں گیا، اور انگلینڈ میں اس وقت وہ پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے وہاں پر موجود ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ جب وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے تیسری بار تو وہ اس جو پتھر ہے اس کو بھی وہاں لے کے جائیں گے، اور کیونکہ اس پتھر پہ بیٹھ کر ان کا جو مسیحا ہوگا دجال اس کی تاج پرسی کی جائے گی۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 کا ترجمہ اپنے ذہن میں دہرائیں تو ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ وہ تابوت سکینہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح تھی وہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق آسمان پر اٹھا لی۔ اس کے بعد اگر فردر بات کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے تابوت سکینہ کو ڈھونڈا لیکن انہیں نہ ملا۔ پھر انہوں نے اس ہیکل سلیمانی کی جگہ پر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا۔ اب جو یہودی ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، اور شہید کرنے کے بعد یہاں پر ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ دوبارہ تعمیر کرنا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ کیوں آج جو مسجد اقصیٰ ہے اس میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے، اور اسرائیل کیوں فلسطین پر بار بار جو ہے وہ حملے کرتا ہے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کو کیوں بار بار اذیت دی جاتی ہے اور انہیں مسجد اقصیٰ میں اذان دینے سے روکا جاتا ہے، انہیں وہاں پر عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آج جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو دیوار اور دروازہ بچ گیا تھا پچھلی جنگ میں اس دروازے سے ان کے مسیحا دجال نے آنا ہے، اور اس لیے انہوں نے اس جگہ پر ہیکل تعمیر کروا۔ صرف ایک دیوار تھی جس کو دیوار گریاں کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ دیوار بچی، اور اس دیوار کی طرف آج بھی یہودی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کی دیوار کی طرف دیکھ کے روتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسلامک ہسٹری کے مطابق، اسلامک بکس ہیں ان میں اس بات کو نوٹ کیا گیا ہے، اس بات کو کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک جنگ ہو گئی مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان میں، جس جنگ کو ہرمدون کا نام دیا، اور ہرمدون جنگ کو اگر گوگل پہ سرچ کیا جائے تو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے اس کا رزلٹ بھی یہی نکلتا ہے کہ اے فائنل بیٹل بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، کہ اب گڈ اور بیڈ، اچھائی اور برائی کے درمیان جو فائنل ایک جنگ ہوگی اسے جنگ ہرمدون کہا جائے گا، اور اس جنگ کے دوران مسلمان جو ہیں وہ کفار پہ غلبہ پائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو مقدس
جو کتاب ہے قرآن مجید اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گا. اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اس دن یا اس موقع پر ہمیں دجال کی جو فریب اور دھوکہ جو ہوگا اس کی جنت اور دوزخ جو وہ بنائے گا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ آخری نبی ہیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. اور ہمارا جو اس وقت کرونا وائرس ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زائد اس کے متاثرین ہیں, اور پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ اس کے متاثرین ہیں. تو اللہ رب العزت جلد از جلد ہمارے سے یہ جو آزمائش ہے ہمارے اوپر اس سے نجات عطا فرمائے, اور ہماری جانوں پر جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر کشمیر میں اور فلسطین میں اور انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے, تو وہ اللہ رب العزت ان مسلمانوں پر کرم فرمائے. اور آپ لوگوں سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو سیفٹی میئرز ہیں ان کا خیال لازمی کریں, کیونکہ اگر ہم لوگ سیفٹی میئرز کا خیال رکھیں گے, اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں گے, اپنے آپ کو سینیٹائز رکھیں گے, فیس جو ماسک ہیں ان کا استعمال کریں گے, گلوز کا استعمال کریں گے, جو گورنمنٹ SOPs دے یا اس پر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ یہ جلد از جلد جو کرونا وائرس اس دنیا سے ختم ہو جائے گا, اور ہم لوگ اپنی جو پریویس لائف ہے اس لائف سٹائل اس میں ہم واپس آئیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی, تو آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی انفارمیشن حاصل کریں اس بارے میں, اور چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اللہ حافظ.